سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے $500 ملین کی رقم مختص کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی پابندیاں اٹھانے کا پہلا مرحلہ کل سے شروع کیا جا رہا ہے۔ حقوق انسانی کی کونسل کا جنیوا میں ایک غیر معمولی اجلاس شروع ہو گیا ہے، جس میں فلسطینی سرزمین کے موجودہ حالات پر بحث کی جا رہی ہے۔ اور صدر روحانی نے کہا ہے کہ ایران پر سے مرکزی پابندیاں اٹھا لینے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، البتہ دوسری پابندیاں ابھی برقرار ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ایکواڈور کے نئے صدر گیرمو لاسو کے نام انہیں صدر مقرر کیے جانے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے ان کی کامیابی اور ایکواڈور کے عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی ایکواڈور کے صدر کو اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد دی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی ایکواڈور کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ہدایت کی ہے کہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے $500 ملین کی رقم مختص کی جائے۔ ملک میں فلسطین کے سفیر جناب منیر غنام نے اس امیری عطا کو بہت قیمتی بتاتے ہوئے فلسطینی عوام کے لیے قطر کے گہرے موقفوں کی تعریف کی ہے۔ ملک میں کورونا کی وجہ سے عائد کی گئی پابندیوں کو 4 مرحلوں میں اٹھانے کے لیے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کل جمعے کے روز سے کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ اس وائرس کے خلاف ویکسین کی دونوں ڈوزز لے چکے ہیں وہ اس مرحلے میں کچھ خصوصی سہولتوں سے مستفید ہو سکیں گے۔ وزارت صحت عامہ کے اعلان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے مزید 286 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 152 بیمار صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 2,12,048 ہو گئی ہے۔ دریافت اینٹی کووڈ ویکسین کی یہاں اب تک 2,440,930 ڈوزز یا خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ نئی دہلی سے آمدہ خبروں کے مطابق بھارت میں اس مہینے کے دوران دنیا میں سب سے زیادہ کورونا کے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ رائٹر خبر رساں ایجنسی کے مطابق نئی دہلی اور ممبئی کے تمام اسپتال مریضوں سے اٹ گئے ہیں اور دونوں شہروں میں آکسیجن اور دوائیں ختم ہو گئی ہیں۔ بھارت میں دریافت ہونے والے کورونا کی نئی ساخت کو B-617-1 کا نام دیا گیا ہے، اور وہاں سے نکلنے والا یہ وائرس اب تک دنیا کے کم از کم 26 ملکوں میں پھیل چکا ہے، اور اس پر پوری دنیا میں خوف و ہراس اور تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آج شام قطر فاؤنڈیشن کی یونیورسٹیوں اور حمد بن خلیفہ یونیورسٹی سے سن 2020 اور 2021 کے دونوں بیچز کے فارغ التحصیل ہونے والوں کی تقریب تقسیم اسناد منعقد کی گئی۔ یہ مجازی تقریب اس اکیڈمک کے طلباء کے سفر کے حصول علم میں ذاتی طور پر خصوصی اہمیت کی حامل ہے کہ آج وہ اپنے تعلیمی سالوں کے اختتام پر تعلیمی اسناد سے نوازے گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر ایک آزاد اور دائمی خود مختار اسٹیٹ کے قیام تک مسلسل فلسطینی بھائیوں کی مدد کرتا رہے گا۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے
قطر کی جانب سے کی جانے والی اپیلوں سے لے کر قابض اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں کیے جانے والے شرمناک جرائم کو رکوانے کی ضرورت کے ایک نتیجے میں آج جنیوا میں اقوام متحدہ کی کونسل برائے حقوق انسانی کا ایک غیر معمولی اجلاس شروع ہو گیا ہے، اور اس اجلاس میں مقبوضہ فلسطینی سرزمین کے موجودہ حالات پر بحث کی جا رہی ہے۔ فلسطین اور پاکستان نے تنظیم اسلامی تعاون کے کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے اس اجلاس کے انعقاد کی درخواست کی تھی۔ دریں اثنا حماس تحریک کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ القدس کی تلوار کے حالیہ معرکے نے صدی کے سودے اور قابض اسرائیل کے ساتھ اتحاد کی تمام تر شکلوں کو زبردست چوٹ پہنچائی ہے۔ پھر مسئلہ فلسطین کو حل کرنے اور فلسطینی اراضی میں گزشتہ دنوں ہونے والی فائر بندی کے فیصلے کو برقرار رکھنے کے لیے زبردست سفارتی کوششوں کے دوران امریکہ کے وزیر خارجہ اینتونی بلنکن نے اردن میں اپنے دورہ مشرق وسطی کے اختتام پر اپنے ایک بیان میں غزہ کی تعمیر کے کام اور دو ملکوں پر مشتمل حل کے حصول میں تیزی لانے کی اپیل کی ہے۔ ادھر فلسطینی علاقوں میں اقوام متحدہ کی کوآرڈینیٹر برائے انسانی امور لین ہیس ٹنگر نے فائر بندی کو برقرار رکھنے اور دوبارہ لڑائی شروع نہ ہونے کی ضمانت کے لیے کام جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا میں سوڈان کی عبوری حکومت اور شمالی سوڈان کی عوامی تحریک آزادی کے درمیان آج باضابطہ سرکاری طور پر مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ایران کے ایٹمی مسئلے پر مذاکرات کا 5واں دور جاری ہے اور سن 2015 کے ایٹمی سمجھوتے کو دوبارہ زندہ کرنے کے راستے پر واضح پیش رفت کی امید ظاہر کی گئی ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران پر سے مرکزی پابندیاں اٹھا لیے جانے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، لیکن دوسری پابندیاں ابھی برقرار ہیں اور ایٹمی سمجھوتے کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے ان پابندیوں کو بھی اٹھایا جانا ضروری ہے۔ مالی میں آج وہاں کے فوجی حکام نے ملک کے صدر باہ نداؤ اور وزیر اعظم سے استعفی لیے جانے کے بعد انہیں رہا کر دیا ہے۔ ان کی گرفتاریوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ انہیں رہا کیا جائے اور ملک میں جمہوری سفر بحال کیا جائے۔ مالی کی حکمران ملٹری کونسل کے سربراہ ہاشمی گوئیٹا نے صدر اور وزیر اعظم دونوں کے استعفے منظور کر لیے ہیں اور انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ ادھر سلامتی کونسل نے ان دونوں رہنماؤں کی گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ انہیں اور گرفتار کیے جانے والے تمام دوسرے افراد کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے $500 ملین کی رقم مخصوص کر دینے کی ہدایت دی ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی پابندیاں اٹھانے کا پہلا مرحلہ کل سے شروع کیا جا رہا ہے۔ حقوق انسانی کی کونسل کا جنیوا میں ایک غیر معمولی اجلاس شروع ہو گیا ہے، جس میں فلسطینی سرزمین کے موجودہ حالات پر بحث کی جا رہی ہے۔ اور صدر روحانی نے کہا ہے کہ ایران پر سے مرکزی پابندیاں اٹھا لینے پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، البتہ دوسری پابندیاں ابھی برقرار ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔